السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والفتنة اشد من القتل۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس گفتگو میں انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے کچھ تاریخی حقائق عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج 15 اگست یوم آزادی پورے ہندوستان کے اندر یوم آزادی منایا گیا۔ میں آج اس موضوع پر چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہندوستان کی شان کیا ہے، ملک ہندوستان کیسا عظیم ملک ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات، ہندوستان میں انگریز کس طریقے سے آئے۔ تیسری بات یہ، انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد ان پر کس طرح ظلم و ستم کیے۔ اور چوتھی بات، جنگ آزادی میں علماء اہل سنت مسلمانوں کا کردار کیا رہا، کس نے اپنے خون سے ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کیا۔ یہ باتیں عرض کرنے کے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ جب بھی یوم آزادی 15 اگست کا دن ہوتا ہے تو مختلف مقامات پر الگ الگ قسم کے تصاویر دیواروں پر آویزاں کر دی جاتی ہے اور لکھ دیا جاتا ہے کہ شہید ہندوستان، جنگ آزادی کے ہیرو وغیرہ اس طریقے سے۔ اور جب ان تصویروں پر نظر پڑتی ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا جنگ آزادی میں کسی طرح کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں، ہندوستان کو آزاد کرانے میں جن لوگوں کا رائے کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں کی گئے، ایسے لوگوں کو آزادی کے ہیرو بنا کر ان کی تصویریں دیواروں پر آویزاں کر دی جاتی ہے، چسپاں کر دی جاتی ہے، اور یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروایا، انگریزوں کی پلیدگی سے ہندوستان آزاد ان لوگوں نے کروایا۔ حالانکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو آج اسی لیے میں عرض کروں گا کہ ملک ہندوستان آزاد کرانے میں حصہ کس نے لیا، خون کس کا بہا گیا، انگریزوں سے مقابلہ کس نے کیا، انگریزوں کے ظلم و ستم کس نے سہے، اور کون وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کی حمایت میں گفتگو کی، جنہوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے، انگریزوں کے وظیفے کھائے، انگریزوں کے ترانے پڑے،
انگریزوں کی تعریفیں کی، کون وہ لوگ ہیں اور کون وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ آج بس وہی حقائق چند آپ کے سامنے میں رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اسی امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق کو سمجھ کر اللہ تعالی میں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا میرا ٹاپک کہ ملک ہندوستان کی شان کیا ہے۔ ہندوستان وہ عظیم ملک ہے کہ جس کی تعریف خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ہندوستان وہ عظیم ملک ہے جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہند سے میرے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے۔ ہندوستان وہ عظیم ملک ہے جس کے متعلق، جس کی اشیاء، جس کی خوشبو کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جڑی بوٹیوں کے متعلق فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو وہ ہندوستان کی، ہند کی جڑی بوٹیوں سے علاج کرے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ ہندوستان وہ عظیم ملک ہے کہ دنیا کے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اسی دھرتی پر تشریف لائے۔ آپ کو ہندوستان میں سراندیب کے لوزیا راہن کے پہاڑ پر اتارا گیا۔ ہندوستان وہ عظیم ملک ہے کہ اگر پشت آدم کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اور مرسلین بھی ہندوستان میں تشریف لائے۔ ملک ہندوستان وہ عظیم ملک ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اسی زمین پر اشک ندامت بہائے، 300 سال تک روتے رہے اور آسمان کی طرف آپ نے حیا کی خاطر سر نہیں اٹھایا۔ وہ مبارک آنکھوں سے آنسو جس زمین پر بہے گے وہ زمین ہندوستان کی زمین ہے۔ ہندوستان وہ عظیم ملک ہے کہ حضرت آدم نے اسی زمین پر دعائیں مانگی۔ وہ عظیم ملک ہے ابو البشر حضرت آدم علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ بھی یہیں سے قبول ہوئی۔ ملک ہندوستان وہ عظیم ملک ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں آپ نے اسی دھرتی پر پیش کیا گیا۔ ملک ہندوستان وہ عظیم ملک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نام کا نعرہ جس زمین سے سب سے پہلے بلند ہوا گے وہ زمین ہندوستان کی سرزمین ہے۔ ملک ہندوستان وہ عظیم ملک ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اور آدم کے بیٹے حضرت شیش کا مزار بھی ہندوستان کے اندر ہے اور ایودھیا کے اندر بتایا جاتا ہے۔ ملک ہندوستان وہ عظیم ملک ہے کہ توالد و تناسل کا سلسلہ بھی حضرت آدم کا یہیں سے شروع ہوا۔ گویا کہ ہندوستان میں تمام مسلمانوں اور انسانوں کا آبائی وطن رکھا گیا۔ ہندوستان یہ مسلمانوں کا آبائی وطن ہے۔ یہ زمین ہمارے باپ حضرت آدم کی جاگیر ہے، حضرت آدم کی یہ زمین ہے۔ اب ہمیں سے جس کے مالک ہم لوگ ہیں، اللہ اکبر، ہمارے والد جس کے مالک ہیں اور ہمیں لوگوں سے اس کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے۔ ہمیں لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہندوستانی ہو تو اس کا سرٹیفکیٹ بتاؤ۔ یاد رکھنا سرٹیفکیٹ اور ہندوستانی ہونے کا ثبوت آپ کو دینا ہوگا، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زمین تو ہمارے باپ آدم کی زمین ہے، یہ تو ہمارا آبائی وطن ہے۔ ثبوت تو تم لوگوں کو دینا پڑے گا کہ تم لوگ ہندوستانی ہو یا نہیں، کہیں تم لوگ انگریزوں کی اولاد تو نہیں ہو، ثبوت تمہیں دینا ہے، ہمیں نہیں دینا۔ ملک ہندوستان وہ عظیم ملک ہے کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نبی کی بارگاہ میں سب سے پہلے اسی زمین پر تشریف لائے۔ ہندوستان وہ عظیم ملک ہے، سب سے پہلے اذان بھی ہندوستان میں ہوئی، سب سے پہلے نماز بھی یہی ہوئی جو آپ نے قبول توبہ کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ ملک ہندوستان وہ عظیم ملک ہے۔ اب ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ دل جھوم جائے گا۔ ہندوستان وہ عظیم ملک ہے
کہ حضرت آدم نے 40 حج اور 1000 عمرے بھی ہندوستان کی سرزمین سے فرمائے گئے. ہندوستان کی سرزمین سے آپ حج کے لیے تشریف لے گئے. 40 حج اور 1000 عمرے. اللہ اکبر. غور کریں, ہندوستان وہ عظیم ملک ہے کہ جنتی اوزار جیسے سانسی گئے, ایران گئے, ہتھوڑا گئے, یہ سب ہندوستان میں اتارے گئے. اسی طرح جنتی برگو ثمر اور خوشبوئیں بھی ہندوستان میں اتاری گئی. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ انجیر کے پتے, عجوا, کھجور, کیلا اور لیمو وغیرہ بھی جنت سے ہندوستان کی زمین پر اتارے گئے. گل و شبنم, پیڑ پودے اور کھیتیاں بھی سب سے پہلے اسی دھرتی پر لہلہائی. یہ وہ عظیم ملک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستانی جڑی بوٹی عود ہندی کے استعمال پر صحابہ کرام کو زور دیا اور کہا خوشبو ہندوستان کی استعمال کرو. کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ہندوستان کی جڑی بوٹیوں سے علاج کرے. یہ وہ ہندوستان ہے جس کی تعریف خود میرے آقا نے ارشاد فرمائی. جس ملک میں آنے کی اللہ اکبر صحابہ کرام کو تمنا رہی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ اکثر یہ تمنا کرتے تھے کاش کہ میں اس ملک میں جاؤں جس ملک کی تعریف خود میرے آقا نے ارشاد فرمائی. جس ملک سے, جس ہند سے میرے آقا کو ان کے عاشقوں کی خوشبو آتی تھی. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام یہ تمنا کرتے تھے کاش کہ ہم ملک ہندوستان جائیں. یہ وہ عظیم ملک ہے, ہمارا آبائی وطن ہے, ہماری باپ کی یہ زمین ہے, ہمارا باپ کا یہ ملک ہے. یہ ہندوستان ایسا عظیم ملک ہے کہ جس کی تعریف خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمائی. یہ اتنا عظیم ملک ہے. اور اللہ اکبر, اس عظیم ملک کو کون سنبھالے ہوئے ہیں؟ کون سنبھالے ہوئے ہیں؟ غیر نہیں سنبھالے ہوئے ہیں. یہ تو صرف 5 سال کے لیے کرسی پر آتے, یہ سنبھالنے والے لگی کہ 5 سال کے بعد یہ لوگ تو بدل جاتے ہیں. ہندوستان کو وہ لوگ سنبھالے ہوئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنایا ہے, جنہیں اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے. وہ کون ہے جو ہندوستان پر راج کر رہے ہیں. انتقال ہونے کے بعد بھی, وصال ہونے کے بعد بھی, صدیاں گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے دلوں پر جس کا قبضہ ہے وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہندوستان کے راجہ سلطان الہند سرکار غریب نواز معین الدین حسن سنجری سرکار غریب نواز کی ذات ہے جو آج بھی ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے. ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے. تو اللہ اکبر, آج اولیاء اللہ اس ملک کو سنبھالے ہوئے گے. تو اللہ اکبر, جس ملک کو بزرگوں نے سنبھال کے رکھا گے تو ہم تو بزرگوں کے قدم دھو کے ان کے پاکیزہ قدموں سے لگنے والے پانی کو ہم پینے والے لوگ ہیں, ان کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ جب ہندوستان کو سنبھال لگے گی, کسی کی مجال لگی ہے کہ ہمیں ہندوستان سے نکالے. اللہ اکبر. یہ وہ عظیم ملک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی. یہ پہلا ٹاپک میں نے مختصر آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہندوستان کی شان کیا ہے. اب آئیے دوسرا ٹاپک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ اس ہندوستان میں انگریز آئے کس طریقے سے. تو دیکھیں, ہندوستان کی جڑی بوٹیاں, اسی طرح کالی مرچ ہے وغیرہ, یہ بہت مشہور تھی. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کالی مرچ کسی زمانے میں کالا سونا کہی جاتی تھی, کالا سونا. اور اطباء ڈاکٹر وغیرہ اس کے فوائد سے واقف ہیں. اگر سرخ مرچ یا ہری مرچ کھائی جائے تو کچھ تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن کالی مرچ کے استعمال سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. یہ ایک بات میں نے عرض کی. اس طریقے سے اس کے بہت سارے طبی فوائد ہیں, لیکن میں ابھی اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. تو یہ جڑی بوٹیاں کے یہ کالی مرچ وغیرہ ہندوستان کی بہت مشہور تھی. اور عرب کا پہلے سے ہندوستان کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے. تو اہل عرب جو ہے پہلے ہندوستان آتے تھے سامان لینے کے لیے, جڑی بوٹیاں گئے, خوشبو لینے کے لیے, کالی مرچ وغیرہ لینے کے لیے آتے ہیں اور ہندوستان سے خرید کے جاتے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہندوستان میں اگتی تھیں جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. یہ ساری چیزیں ہندوستان میں ہوتی تھی. تو اہل عرب آتے ہیں, خرید کے لے جاتے ہیں اور پھر عرب میں دیگر ممالک میں اسے بیچتے اور کافی نفع کماتے ہیں.
اب جو ہے انگریزوں کو اس بات کی بھنک لگ گئی کہ اہل عرب مالدار بہت ہیں، اہل عرب کماتے بہت ہیں، انہیں نفع بہت ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ آخر یہ لوگ کون سی چیز خرید کے لاتے اور کہاں سے خرید کے لاتے گئے اور یہ لوگ کیا بیچتے گئے کہ انہیں اتنا زیادہ نفع ہوتا گیا. تو اب ان لوگوں کے دماغ انگریزوں کے تو ویسے ہی شیطانی ہوتے، ان کو غور و خوض کی بہت زیادہ مطلب ان کو جو کہ سوچنے کا، تحقیق کرنے کا اور سوچ و بچار کا بہت شوق رہتا ہے. تو ان لوگوں نے غور و خوض شروع کر دی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے پہلے اس طریقے سے پلان بنایا کہ یہ لوگ جہاں سے مال خرید کے لاتے ہیں تو سمندری علاقوں سے ہو کے آتے ہیں، سمندر میں ہو کے آتے ہیں کشتیوں میں سوار ہو کے. تو کہا ان کی کشتیوں کو لوٹ لو اور دیکھو کہ یہ کون سا سامان بیچتے گئے اور کہاں سے لاتے ہیں. تو جب اہل عرب ہندوستان آتے، خوشبو ہے، کالی مرچ ہے اور جو ہے اسی طریقے سے جڑی بوٹیاں جب خرید کے لے جاتے ہیں تو ان لوگوں نے ان کی کشتیوں پر ڈاکے ڈالے اور کشتی کو لوٹ لیا. اندر جتنا ساز و سامان تھا سب لے لیا. کئی کشتیاں لوٹی تو زیادہ تر کشتیوں کے اندر ہندوستان کی جڑی بوٹیاں اور کالے مرچ وغیرہ نکلی. تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ زیادہ کالی مرچ ہے، جڑی بوٹیاں وغیرہ، خوشبو وغیرہ بیچتے گئے اور اس سے زیادہ نفع کماتے. پھر تحقیق کی کہ یہ آخر یہ چیزیں یہ لوگ لاتے کہاں سے گئے. تو اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ یہ ساری چیزیں ہندوستان سے لاتے گئے. تو ان لوگوں نے پھر پلاننگ کے ساتھ ہندوستان آنے کا ارادہ کیا کہ ہم بھی ہندوستان جائیں گے، وہاں جا کے ہم اپنی کمپنی بنائیں گے اور تجارت جو ہے کریں گے ہم بھی. تو یہ لوگ ہندوستان کی طرف یہ لوگ روانہ ہوئے انگریز. تو اس وقت ہندوستان میں شاہجہاں کی حکومت کی. یہ بڑا نیک آدمی تھا اور اسی طریقے سے طبیعت کا نرم آدمی تھا. تو سب سے پہلے انگریز شاہجہاں کے پاس آئے اور آ کر انگریزوں نے چند لوگ آئے تھے اور اجازت طلب کی کہ ہم اس ملک میں رہ سکتے ہیں اور اس ملک میں جو ہے ہم لوگ اپنا تجارتی کاروبار کر سکتے ہیں، ہم یہاں اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں، ہم یہاں کوئی فتنہ نہیں کریں گے. تو بادشاہ نے اجازت دے دی. اور اس کے متعلق ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ بادشاہ نے انہیں اس کی اجازت کیوں دی. حالانکہ ان کے پلاننگ سے شاہجہاں واقف نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے اور کس پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ یہاں پر آئے گا. تو اجازت دے دی. اس میں ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شاہجہاں کی ایک بیٹی تھی، غالباً اس کا نام جہاں آرا یا ایسا کچھ نام تھا. وہ سخت بیمار ہوئی جوانی کی حالت میں. تو اس نے کافی حکماں سے، اطباء سے اس کا علاج کرایا لیکن کارگر نہیں ہو سکا. تو پھر ایک انگریز نے اس کا علاج کیا تھا. تو انگریز نے جب علاج کیا وہ ٹھیک ہو گئی. جڑی بوٹیوں سے اس نے علاج کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی. تو اس کے بعد جوانی میں وہ انتقال کر گئی. تو شاہجہاں کو بڑا پیار آیا. تو اس نے کہا کہ تم جو مانگو تمہیں ملے گا. تو وہ جو انگریز تھا وہ ڈاکٹر تھا، حکیم بھی تھا. تو اس نے اپنی قوم کا بھلا سوچا. دیکھیے جو لوگ اپنا بھلا سوچتے وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں، لیکن جو اپنی قوم کا بھلا سوچتے وہ ترقی کرتے ہیں. صرف یہ سمجھانے کے لیے بات کی میں، ان کی اس بات کو لے کے یہ بات میں نے عرض نہیں کی. تو اس نے کیا کیا کہ اگر ہم لوگ ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے قوم کا بھلا سوچنا پڑے گا. تو اس نے سوچا کہ اگر آپ ہمیں کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کی اجازت دے دیں کہ ہم ہندوستان کے اندر ایک کمپنی بنا لیں اور اس کو ایک قانونی درجہ اس کو دے دیا جائے کہ ایک حکومت ایک کمپنی ہوگی ہے. تو کہا کہ ہم کو اس کی اجازت دے دی جائے، ہم بنائیں اور یہاں کا تجارتی کاروبار کریں گے. تو ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شاہجہاں نے اس لیے اجازت دی کیونکہ ان کی بچی ٹھیک ہو گئی تھی، بعد میں جوانی میں انتقال کر گئی تھی وہ. تو اب وہ پھر ان لوگوں نے کیا ہے کہ پہلے سب سے پہلے غالباً سورت کے اندر ایسٹ کمپنی کی انہوں نے بنیاد رکھی اور پھر دھیرے دھیرے یہ لوگ اپنا کام بڑھانے لگے. یہاں کے شاہجہاں کے بعد شاہجہاں کا ایک عظیم بیٹا جسے دنیا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ اورنگزیب عالمگیر وہ شخصیت ہے جن کے قدموں کی بدولت آج ہم کو آزادی ملی ہے. انگریزوں سے سب سے پہلے لڑنے والے
ان کے قانون کو ختم کرنے والے، ان کی کمپنیوں کو مٹانے والے، ہندوستان پر ان کا قدم جمنے نہ دینے والے یہ ذات حضرت اورنگزیب کی۔ حضرت اورنگزیب جب تخت نشین ہوئے، انہیں جب اس بات کا علم ہوا کہ انگریز دھیرے دھیرے بڑھ رکھے گے اور ان لوگوں کی بڑے پلاننگ ہے، یہ لوگ فتنہ فساد کریں گے، آپس میں مسلمانوں کو لڑوائیں گے، آپس میں جو کہ خون ریزیاں کروائیں گے، تو پھر جو ہے اورنگزیب نے ان سے مقابلہ کیا، ان کے قانون کو ختم کیا۔ کئی جگہوں پر جو انہوں نے اپنی کمپنیوں کی بنیاد ڈال رکھی تھی، شاخیں بچھا رکھی تھی، شاخیں بنائی تھی، تو وہ ساری شاخوں کو اکھاڑ کر پھینکا اورنگزیب نے، ان کے سارے پلاننگ نیست و نابود کر دیے۔ جب تک حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ باحیات رہے، ان کے قدم جمنے نہیں پائے، یہ لوگ رکنے نہیں پائے، ان کا کام آگے نہیں بڑھنے پایا۔ حضرت اورنگزیب نے سب سے پہلے انگریزوں کے ساتھ جو ہے اس طریقے کا معاملہ کیا، ان کے قدم جمنے ہی نہیں دیا، ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تو انگریزوں کو ہندوستان میں جس نے جمنے نہیں دیا، ان کے قانون کو نافذ نہیں ہونے دیا، انہیں جو کہ اللہ اکبر ہندوستان کے جو کہ اورنگزیب نے انگریزوں کو جمنے نہیں دیا ان کے قدموں کو، تو وہ ذات حضرت اورنگزیب کی تھی۔ آج مجھے بتائیے، جب جنگ آزادی جب مناتے، ہم یوم آزادی مناتے گئے، تو کیا اس وقت ہم حضرت اورنگزیب کو یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ اکبر ان کے ارادوں کو نصف و نابود کیا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے ان کے پلاننگ کو جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، کیا انہیں یاد کرتے ہیں؟ یاد رکھنا، یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے پہلے ہی سے قدم جمنے نہیں دیے۔ اللہ اکبر۔ تو اورنگزیب نے ان کے پلاننگ کے اوپر پانی پھرا دیا، کوئی ان کے جو ہے کوئی پلان اور کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر بھی انگریزوں کو خطرہ تھا، پھر بھی ان کے قدم جمنے نہیں پائے، اس لیے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد تخت نشین ہوا ایک عظیم بادشاہ جسے دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ، یاد رکھنا یہ کٹر سنی تھے، جنہوں نے اپنی تلوار پر یا شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ لکھوایا تھا۔ جو جب جنگ کے اوپر نکلتا تھا تو سنت نبوی کے مطابق جنگ پر نکلا کرتا تھا۔ یہ ٹیپو سلطان اتنا بہادر، اتنا شجاعت مند تھا کہ انگریزوں کے دل میں اتنا خوف تھا کہ اگر انگریزوں کے سامنے ٹیپو سلطان کا نام لے لیا جاتا تھا تو یہ لوگ لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے، کوئی اس کے مقابلے میں آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ جب ٹیپو سلطان کو سازشوں کے تحت اور اسی طریقے سے مخبری کسی نے کی، اور جب ان کو بھی جو ہے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تب بھی کسی انگریز میں طاقت نہیں تھی کہ کوئی ٹیپو سلطان کے پاس آتا۔ طرح طرح سے چیکنگ وغیرہ کی، لیکن کوئی پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اتنا خوف و ہراس اور اتنا ڈر تھا انگریزوں کے دل میں۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد جو کہ یہ ٹیپو سلطان نے پورا سنبھالا اور انگریزوں کے قدم جمنے نہیں دیے، ان کے قانونوں کو نصف و نابود کر دیا، ان کے قدم جمنے نہیں دیے، ان کی ہر سازش کو، ہر کوشش کو، ہر پلان کو فیل کر دیا اور ان کے قدم یہاں پر جمنے نہیں دیے۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ اب ان کا دور آنا ہی تھا۔ تو پھر جب ٹیپو سلطان کو کسی نے مخبری کی اور آپ کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو پھر جو ہے اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ان کی جب اولادیں ہوئی نا، ان کی اولادیں، تو ان کی اولادوں کے اندر عیش پرستی آ گئی، یعنی پھر تخت پر ایسے ایسے بادشاہ آ گئی کہ ان کے اندر عیش پرستی آ گئی۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بڑی بڑی مصیبت ہے جس کو سیدھے راستے پر سے نہ ہٹا سکے نا، اس کے قدموں میں عیش و آرام ڈال دو تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ عیش و آرام چیز ہی ایسی ہے، یہ عیش و آرام چیز ہی ایسی ہے۔ تو ان کے بعد جیسے دوسرے بادشاہ ہیں، تو ایسے بادشاہ جو عیش پرست تھے، انہیں کوئی بس کام ہی نہیں کرنا تھا، بس آرام کرنا ہے، سونا ہے اور بس پیسے کھانے ہیں، ان کا یہی مقصد تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایسے ایسے بادشاہ بعد میں آئے جو وظیفہ خور بن گئے۔
جو خود بھیک مانگ کے کھاتے تھے، ایسے ایسے بادشاہ آ گئے۔ تو پھر انگریزوں کو موقع مل گیا کہ اب ہماری جڑیں مضبوط ہو سکتی ہیں۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے نا، اس وقت انگریزوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، کیونکہ جب تک حضرت اورنگزیب، جب تک ٹیپو سلطان باحیات رہے، کوئی بھی ان کے مقابلے کے لیے نہیں آتا تھا۔ ٹیپو سلطان وہی شخصیت ہے جنہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ شیر کی ایک زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یعنی یہی مسلمانوں زندگی گزارنی ہے تو شیر کی طرح گزارو، ایک دین کی ملے لیکن شیر کی طرح گزارو، غلاموں کی طرح قیدی بن کر، کسی کے تلوے چاٹ کر، ایسی جو کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک زندگی بہتر رہتی ہے جو غلامی کی نہیں آزادی کی زندگی جیتا گئے۔ کیونکہ ٹیپو سلطان جس نے مسلمانوں کے اندر جو اتنی ہمت پیدا کر رکھی تھی کہ کوئی اس وقت مسلمانوں کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اللہ اکبر، ٹیپو سلطان نے اس وقت عربی کو سیکھنا لازم قرار دیا تھا۔ اس نے جگہ جگہ مدارس بھی کھول رکھے تھے، وہاں پڑھایا بھی جاتا تھا بچوں کو۔ یہ ٹیپو سلطان نے بہت ہی دین کا کام کیا تھا، لیکن اللہ اکبر، جب ٹیپو سلطان کا شہادت ہو گئی تو اس کے بعد انگریزوں نے کہا کہ اب ہمارا کام آسان ہو گیا، اب ہماری جڑیں ہندوستان کے اندر مضبوط ہو سکتی ہے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا، کئی لوگوں سے جو ہے تجارتی سامان خریدا، کئی لوگوں سے چیزیں خریدی، پھر اس کو مہنگے دام میں بیچنا شروع کر دیا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ لوگ ہندوستان کے اوپر قابض ہو گئے، ہندوستان کے اوپر انہوں نے قبضہ جما لیا۔ جو ہے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان لوگوں نے کیا ہے پلاننگ کیا، اور جو کہ یہ لوگ ہندوستان پر قابض ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کو ان لوگوں نے اپنا غلام بنا لیا، یہاں کے رہواسیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو اس طریقے سے انگریز ہندوستان میں آئے اور اس طریقے سے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ مختصر میں نے عرض کیا، تاریخ میں اور بھی بہت زیادہ باتیں آپ کو ملے گی۔ تو اس طریقے سے جو انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا۔ یہ 2 ٹاپک ہو گئے آپ کے سامنے۔ آئیے اب تیسرا ٹاپک میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ لوگ قابض ہو گئے، پھر ان لوگوں نے مسلمانوں پر کیا ظلم و ستم کیا، اس لیے کہ ان کے انگریزوں کو خطرہ مسلمانوں ہی سے تھا، مسلمانوں ہی سے خطرہ تھا۔ کیوں؟ ٹیپو سلطان پکا سنی تھا، اورنگزیب پکے سنی تھے، دوسرے بادشاہ جو انگریزوں کے قدم نہیں جمنے دیے جنہوں نے، وہ بھی کٹر سنی تھے، مسلمان تھے۔ تو ان لوگوں کو ڈر ہی مسلمانوں سے لگتا تھا، اور یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ تو یہ لوگ جب ہندوستان پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، تو پھر ان لوگوں نے مسلمان پر وہ ظلم و ستم کی داستان رقم کی، اور وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی جس کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے، اتنے ظلم و ستم کیے۔ آپ کو میں چند ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب انگریزوں کی حکومت آئی، انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو کیسے ظلم و ستم کیے کہ 10 بائی 10 کا جو کمرہ ہوتا نا، تو سور کو یہ لوگ ذبح کر دیں، اور پورے اس کمرے کے اندر جو کہ اس سور کے خون کو ڈال دیتے ہیں، سور کا خون پورے کمرے میں لگا دیتے زمین پر، اور اس کے بعد چمڑی کو بچھا دیتے اوپر سور کی، جو بالکل سور نجیس العین پورا کی پورا ناپاک ہے، تو اس کا خون گوشت سب ڈال دیتے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو پکڑ کے لاتے اور انگریز کہتے کہ اس کو چاٹو اور اس کو کھاؤ۔ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ لیکن مسلمان بھی غلامی کی زندگی جینے والا نہیں تھا، موت کو گوارا کر لیتا، لیکن کبھی اس خون میں ہاتھ نہیں ڈالتا کہ اس کے گوشت کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ وہ مسلمان مر جانا گوارا کرتا تھا، اور جو انگریزوں کی بات نہیں مانتا تھا یہ انگریز اسے مار دیتے تھے۔ اس کے بعد کئی مسلمانوں پر تو ایسا ظلم و ستم کیا کہ ان کو پکڑ کر سوروں کی چمڑی کے اندر انہیں سیل دیا گیا انہیں۔ اس طریقے سے انگریزوں نے ظلم و ستم کیے، بلکہ اس کے بعد ان لوگوں کے ظلم اس قدر حد سے تجاوز کر گئے کہ ان لوگوں نے مسلمان عورتوں کو پکڑ کے ان کے ساتھ زنا کیا اور انہیں ننگا کر دیا۔ اس کے خوف کی وجہ اس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمان عورتوں پر ظلم کیے کہ وہ مسلمان مردوں کو ڈر لگنے لگا کہ ہماری عورتیں کی عزت اس طرح سے نیلام ہو جائے، اور اس طریقے سے زنا کیا جائے ان کے ساتھ اور پھر ننگا کر کے چھوڑ دیا جائے، تو ان لوگوں کی ہوس کی شکار ہو کہ ہماری عورتیں مرے، اس سے بہتر ہے ہم ہی انہیں مار دیں۔ تو کئی لوگوں نے تو اپنی عورتوں کو قتل کر دیا۔
اپنی عورتوں کو قتل کر دیا، پھر خود خنجر مار کے مر گئے۔ یہ ایک انگریز نے یہ داستان لکھی گئی۔ اب اس نے کہاں تک سچائی سے کام لیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک انگریز کی یہ ساری بات ہے۔ انگریز کہتا ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تو اس طریقے سے ہوا کہ ہم جس راستے سے گزرتے تو ہم دیکھتے تھے مسلمان عورتیں بھی مری پڑی گئی، ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی مرے پڑے گئے۔ جب ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ مرد اپنی عورتوں سے کہتے کہ تم ان کی ہوس کی شکار ہو جاؤ اور تم جو گئے وہ تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے اور پھر تمہیں ننگا کر کے چھوڑ دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ہی تمہیں قتل کر دیتے اور ہم خود بھی مر جاتے، تمہاری عزت تو محفوظ رہے گی، عزت تو تمہاری محفوظ رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ انگریزوں کے ظلم و ستم تھے مسلمانوں کے اوپر، یہ ظلم و ستم تھے۔ بلکہ میں 1857 سے پہلے کی بھی اور بعد کی بھی جو انگریزوں کے ظلم و ستم ہے وہ ملا کے میں عرض کرتا ہوں، بعد میں کوئی موقع ملے نہ ملے۔ ان لوگوں نے علماء پر بھی اتنے ظلم و ستم کیے تھے۔ آپ مجھے بتائیے، دوسری قوم بھی تو تھی، مطلب دوسری قومیں بھی تو تھی، دوسری ذات کے ماننے والے بھی تھے، ان لوگوں کو انگریزوں نے اتنا نہیں ستایا۔ مسلمانوں پر کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہی انگریزوں کے خلاف تھے، مسلمان ہی انگریزوں کا نام و نشان نہیں چاہتے تھے کہ ان کا نام و نشان باقی رہے، مسلمان ہی انگریزوں کی بربادی چاہتے تھے، تبھی تو یہ مسلمانوں پر یہ ظلم ہو رہے گئے۔ پھر بھی آج یوم آزادی پر مسلمانوں کا نام نہیں، وہ مسلمان جو شہید ہو گئے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ان کا نام نہیں۔ ظلم و ستم کی داستان جب پڑھتے ہیں تو یہ ظلم و ستم انگریزوں کے مسلمانوں پر تھے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں سے ہی خطرہ تھا انگریزوں کو، تبھی تو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے ظلم ہوئے؟ پھر علماء پر جو ظلم ہوئے نا، کہ کئی علماء کو کالے پانی کی سزا دی گئی، کئی علماء کو کالے پانی کی سزا دی گئی۔ آگے جا کے جب میں اس پر گفتگو کروں گا آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی یہ ساری باتیں۔ ان لوگوں نے کیا کالے پانی کی سزا دی، اور چاروں طرف سمندر ہے، بیچ میں ایک جیل ہے جس میں کوئی کھانے پینے کی اور کوئی چیزیں جہاں مہیا نہیں ہوتی ہے، ایسی جگہ ان کو علماء کو سزا دی گئی، اس کالے پانی میں ڈال دیا گیا۔ اسی طریقے سے کئی علماء کو پھانسی دے دی گئی۔ بلکہ ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ دلی سے لے کر لاہور تک راستے میں جتنے درخت پڑتے تھے ہر درخت پر انگریزوں نے ایک ایک عالم کی یا دو دو عالموں کی کاٹ کے گردنیں لٹکائی ہوئی تھی، درخت پر علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی۔ اتنے ظلم و ستم کیے تھے مسلمانوں پر اور علماء کرام پر۔ ذرا سوچئے، یہ جب ہندوستان پر قبضہ ہوا تو اس طریقے سے انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اب اپنے آگے کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب ان لوگوں کے ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئے، مسلمانوں پر ظلم و ستم جب حد سے زیادہ بڑھ گئے اور معاملہ جب یہاں تک آ گیا کہ یہ لوگ پھر دین پر بھی حملے کرنے لگے، عقائد پر بھی حملے کرنے لگے۔ کچھ جو مولوی تھے جن کو مہینے 600 یا 650 روپے ملا کرتے تھے، تنخواہ ملتی تھی، اور جو لوگ ان کے تلوے چاٹنے والے تھے، جن لوگوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ نہیں یہ حکومت تو بالکل صحیح حکومت ہے، اس کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے، تو پھر ایسے لوگوں کو خرید کے حضور کی گستاخیاں کروائی ان لوگوں نے، حضور کے شان میں بکواسیں کروائی یہ انگریزوں نے۔ تو جب معاملہ دین پر آ گیا، اسلام پر آ گیا، تو اب مسلمان بھی تو پھر مسلمان ہیں، علماء بھی تو پھر علماء تھے، وہ کب اپنی جان کی قربانی تو پسند کر سکتے ہیں لیکن حضور کی عزت پہ آ چاہیں مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اسلام پر آ چاہیں مسلمان کبھی بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جب اسلام کے خلاف کوئی سر اٹھائے، جب دین کے خلاف حضور کی عزت کے خلاف اگر کوئی سر اٹھائے تو اس کے سر کو قلم کر کے اس کو خاک و خوں میں ملا دینا، یہ طریقہ ہمیں حسین ابن علی سے ملا گیا، یہ طریقہ ہم نے حسین ابن علی سے سیکھ رکھا گئے۔ تو اللہ پر ہمارے غیرت، مسلمانوں کی غیرت کب گوارا کر سکتی تھی کہ یہ لوگ حضور کی شان میں بھی بکواس کرتے جائے اور ہم کچھ نہ کریں، مسلمانوں پر ظلم کرتے جائے ہم کچھ نہ کریں۔ جب انگریزوں کی ظلم و ستم زیادہ بڑھ گئے تو اب ذرا اس ملک ہندوستان کے آزادی میں ہمارے علماء کا اور مسلمانوں کا کردار دیکھیں، اب کردار دیکھیں، اور پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ خود انصاف کریں کہ جن علماء نے اور جن مسلمانوں نے اس قدر اپنا خون دے کر ہندوستان کو آزاد کیا، آج کیوں انہیں یوم آزادی پر یاد نہیں کیا جاتا ہے؟ آج کیوں ان کے نام پر فاتحہ خوانی نہیں ہوتی ہیں؟ آج کیوں ان کے نام کے نعرے نہیں لگتے گئے؟ اور ایسے لوگ جو وظیفہ خور تھے، جنہوں نے علماء اہل سنت کے خلاف فتوے دیے، انگریزوں کی حمایت میں
فتوے دیے، جن لوگوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے، ان لوگوں کو جنگ آزادی کا ہیرو کا نام دے کر ان کی بورڈ پر تصویریں لگائی جاتی گئی، اور جنہوں نے اپنا خون دے کر بھی ہندوستان کو، مسلمانوں کو آزاد کروایا گیا، ان کا نام تک نہیں لیا جاتا۔ بلکہ اگر ان آزاد کرانے والوں کا نام اگر کوئی لے، اورنگزیب، ٹیپو سلطان، دیگر بزرگان دین جن کے آگے میں جو کہ داستان عرض کرتا ہوں، اگر ان کے نام لیے جائیں تو ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ یہ ان کا نام لینے والا کون ہوتا ہے، ان کا نام لینے والا کون ہوتا ہے، اور اس طریقے سے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اللہ اکبر۔ اب ذرا میں بس آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کروں گا کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں، اس ملک ہندوستان سے انگریزوں کا صفایا کرنے میں مسلمانوں کا، علماء کا کیا کردار رہا ہے۔ سنیے، جب ان کے ظلم و ستم بہت ہی زیادہ بڑھ گئے تو پھر 1857 میں بہت بڑی ہستی، امام منطق و فلسفہ، صوفیوں کے امام، اپنے وقت کے فقیہ اور محدث حضرت اورنگزیب، حضرت امام فضل حق خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر کئی علماء جمعہ کے دن جامع مسجد دلی کی جامع مسجد کے اندر حضرت امام فضل خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ اے لوگوں، ایک فتویٰ میں دیتا ہوں۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے امام فضل خیر آبادی، اور فتویٰ کیا دیا؟ کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اب انگریزوں کے ساتھ جہاد کیا جائے، انگریزوں سے مقابلہ کیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ان کی ہستی کو مٹا دیا جائے، اور اب ہندوستان میں مصطفیٰ کا نظام قائم کیا جائے، ہندوستان میں مصطفیٰ کا نام روشن کیا جائے، ہندوستان کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے، اور ان انگریزوں کا صفایا کر دیا جائے، ان انگریزوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اور حضرت امام فضل حق خیر آبادی نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے سب سے پہلے ہمارے عالم ربانی امام فضل حق خیر آبادی گئے، جنہوں نے انگریزوں کا صفایا کرنے کا ارادہ کیا، جنہوں نے جہاد کا اعلان کیا گیا۔ حالانکہ اس وقت ایسے حالات تھے کہ ابھی ہندوستان پر قبضہ انگریزوں کا ہے، ابھی ظلم و ستم انگریزوں کے ہو رہے گئے، پھر بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بس ہندوستان کو آزاد کرانا مقصود تھا، اسلام کا جھنڈا رہنا مقصود تھا۔ تو اس وقت انگریزوں کا ناپاک وجود مٹانے کے لیے اپنی ذات کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے امام فضل حق خیر آبادی نے حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا انگریزوں کے خلاف علم جہاد اٹھایا جائے، انگریزوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، انگریزوں سے جہاد کیا جائے۔ اب مجھے بتائیے جس نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی وہ ذات ہے امام فضل خیر آبادی کی۔ آج یوم آزادی پر کوئی ان کا نام لیتا ہے، ان کے نعرے لگتے ہیں، انہیں یاد کیا جاتا ہے، ان کے نام کو کوئی اسٹیٹس لگاتا ہے، ان کی سیرت پر کوئی بیان کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا بیان؟ حالانکہ یہ جنگ آزادی کے سب سے پہلے ہیرو گے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جنہوں نے انگریزوں کا نام و نشان مٹانے کا اعلان کیا تھا، یہ ذات امام فضل خیر آبادی کی تھی۔ اور امام فضل خیر آبادی نے جب یہ فتویٰ دیا نا، امام فضل خیر آبادی نے جب فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا جائے، علم جہاد بلند کیا جائے، اور انگریزوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور انگریزوں کے خلاف جنگ کی جائے، انگریزوں کا مقابلہ کیا جائے، جب یہ اعلان کیا نا آپ نے، تو اس وقت آپ کے اس فتوے کی کئی علماء نے تصدیق کی کہ آپ نے سچ کہا، ہم آپ کے فتوے کو مانتے گئے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت کن علماء نے جو ہے تصدیق کی تھی؟ ایسے بہت سارے علماء گئے، لیکن چند نام میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا گیا نا، تو اس وقت فتویٰ دینے والے امام فضل خیر آبادی تھے، اور ان کی تصدیق کرنے والے یہ ہمارے علماء تھے۔ کیا ان علماء کا یوم آزادی پر نام لیا جاتا ہے؟ صرف یہ میں آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کو یہ نام عرض کرتا ہوں کہ جب امام فضل خیر آبادی نے حق کی آواز کو بلند کیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، تو اس وقت تصدیق کرنے والے مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ تعالی علیہ،
انہوں نے تصدیق کی تھی۔ احمد اللہ مدراسی، یہ مدراسی تو بعد میں نام ہوا، پہلے مدارس نام تھا اس کا، یعنی احمد اللہ شاہ مدراسی، انہوں نے اس جگہ اتنے مدرسے بنائے تھے، اتنے مدرسے بنائے تھے، دین کا عظیم کام انہوں نے کیا تھا، اس لیے اس کو مدارس پہلے کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں مدراس کے ہو گیا۔ کیا جنگ آزادی میں یوم آزادی پر ان کا نام لیا جاتا ہے؟ جنہوں نے انگریز کے خلاف آواز اٹھائی تھی، فتوے کی تصدیق کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم انگریزوں کو ہندوستان میں نہیں رہنے دیں گے، یہ آواز بلند کرنے میں ان کا بھی نام ہے، یہ بھی جنگ آزادی کے ہیرو کے کون؟ احمد اللہ شاہ مدراسی، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دوسری شخصیت کے مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم انگریزوں کو ہندوستان میں نہیں رہنے دیں گے، ان کے خلاف ان کے ساتھ جہاد کریں گے اور ان کو ہندوستان سے بھگائیں گے۔ یہ بولنے والے یہ بھی تھے، عنایت احمد کاکوروی، کوئی نام لیتا ہے ان کا یوم آزادی پر؟ تیسری شخصیت مولانا رحمت اللہ تعالی علیہ کیرانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام کوئی لیتا ہے؟ اسی طریقے سے مولانا ڈاکٹر وزیر علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد ہے مولانا وحاج الدین، اس کے بعد ہے مولانا امام بخش صاحبانی، پھر گئے مولانا رضا علی خان جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے دادا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عظیم شخصیت جن کا نام ہے کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پھر ایک عظیم شخصیت جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی گئے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی گئے، جن کا نام ہے ہدایت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ سب جنگ آزادی کے ہیرو گئے، یہ وہ ہستیاں گئے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا، جنہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور جنہوں نے یہ برملا کہا تھا کہ ہم انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیں گے اور اس ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ یہ وہ شخصیات گئے جنہوں نے ہندوستان آزاد کرانے میں اپنا خون بھی پیش کیا گیا، اپنا لہو پیش کیا گیا، اپنی قربانی پیش کی گئی۔ آپ بتائیے ایمانداری سے کہ آج ان ہستیوں کا یوم آزادی پر نام لیا جاتا ہے؟ ان کے نام پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ان کے نام کے نعرے لگتے ہیں، بورڈ پر ان کے نام لکھے جاتے ہیں، عوام کو ان کی سیرت بتائی جاتی ہے، کیوں نہیں بتائی جاتی؟ اللہ چند ایسے لوگ بکاؤ لوگ، ایسے لوگ کہ جو وظیفہ خور تھے، انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے تھے، انہیں شہید لکھ کے، شیر ہندوستان لکھ کے، نہ جانے کیا کیا القابات لکھ کے انہی کو بورڈ پر ان کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں، اور عوام کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہندوستان کو آزاد کرانے والے ہیں، یہ مسلمانوں کو اور ہندوستانیوں کو جو کہ انگریزوں سے بچانے والے گئے۔ اللہ اکبر، اگر ان میں سے کوئی ہو تو میں اس کا انکار نہیں کرتا، جن کی تصویریں لگائی جاتی ہیں ان میں سے اگر کوئی ہو تو انکار نہیں کرتا، لیکن ہماری علماء کا بھی تو نام لو کہ اللہ اکبر جن علماء نے اپنا خون دے کر ہندوستان کو اللہ اکبر انگریزوں سے آزاد کروایا تھا، انگریزوں سے آزاد کروایا تھا، تو اللہ اکبر یہ ہمارے علماء بھی اس جنگ آزادی میں شامل تھے، ان کا خون بھی شامل گئے جنہوں نے اپنے خون سے ہندوستان کو سینچ کر اس ہندوستان کی زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ سمجھ آئے گی نہیں کوئی بات؟ اب آئیے ان میں سے میں جو کہ چند ایک کے نام آپ کے سامنے میں چند ایک کی تھوڑی سیرت اور آپ کو کس طریقے سے اپنے جو ہے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، پھر آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، وہ میں 3-4 بزرگوں کے نام کے اور ان کے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے صرف نام لے لیے، انہوں نے کیا کیا وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ ہوتے نا ایسے لوگ بیان سننے کے بعد کہے کہ آپ نے صرف نام لیے، لیکن ان کا کردار بھی آپ نے بتایا کہ انہوں نے کون سا عمل جو ہے کام کیا تھا آزاد کرانے میں، انہوں نے کیسا حصہ لیا تھا۔ تو آئیے میں ایسے اگر سارے بزرگوں کی سیرت پر الحمدللہ فقیر قادری گفتگو کر سکتا ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے اور آپ کی نیند کا بھی مجھے خیال کرنا ہے، تو پھر اس لیے میں چند ایک کے واقعات میں بتا دیتا ہوں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان آزاد کرانے میں کتنی محنت کی۔ آئیے سب سے پہلے امام فضل خیر آبادی کہ منطق کے فلسفہ کے بہت بڑے امام تھے، یہ مصنف بھی تھے، کئی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی۔ اسی طرح جب ایک فتنہ چلا تھا وہابیت کا، جب اس وقت ابھی تازہ جو ہے پروان چڑھ رہا تھا، تو اس وقت جب تقویت الایمان لکھی گئی جس میں حضور کی صریح گستاخیاں کی گئی، صاف لفظوں میں گستاخیاں کی گئی، اس وقت جو ہے اسماعیل دہلوی کے کالے چہرے کو بے نقاب سب کے سامنے کرنے والے یہی ذات امام فضل خیر آبادی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یہ اسماعیل دہلوی وہ بدبخت تھے جو
حضور کی گستاخیاں کرتا بھی گئے اور لکھتا بھی گئے، اور سب سے پہلے آپ اس کا پردہ فاش کر کے آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ حضور کا گستاخ ہے، اللہ رسول کا صریح گستاخ ہے، اس لیے یہ کافر ہے، اس کے ساتھ کوئی رشتہ ناطہ نہ رکھا جائے۔ تو انہوں نے یہ وہ شخصیت ہے کہ ہر اٹھنے والے فتنے کا سر انہوں نے قلم کیا گیا اور اس کی حقیقت سے عوام کو آگاہ کیا۔ یہ امام فضل خیر آبادی، جب آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا نا کہ انگریزوں سے جہاد کیا جائے اور ان کے وجود سے ملک ہندوستان کو پاک کیا جائے، تو اس وقت جو ہے پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت جو ہے پھر کیا ان کو گرفتار، اس لیے کہ بعد میں ان کی پلاننگ الگ ہو گئی انگریزوں کی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے جہاد کا جو ہے اعلان کر دیا ہے اور جگہ جگہ جا کے سارے علماء تبلیغ کر رہے اور ہماری حقیقت سب کو بیان کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں نے پلاننگ کیا تھا کہ جو لوگ ہماری حقیقت لوگوں کو بتا رہے ہیں اور جو کہ جہاد کا جہاں بجا جا کے اعلان کر رہے، لوگوں کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں، انہی لوگوں کو پکڑ کے ان کی گردنیں کاٹ کے جو ہے درختوں پر لٹکا دی جائے تاکہ کوئی پھر آگے جو ہے یہ مشن لے کے نہ چلے۔ تو ان لوگوں نے انگریزوں نے یہ پلاننگ کی اور ادھر جو ہے ہمارے علماء دیکھو کس طرح سے ہندوستان بچانے کے اندر محنت کر رہے ہیں۔ امام فضل خیر آبادی نے یہ اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد آپ مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے اور آپ نے ہر ایک کے دل میں جو ہے جہاد کا جذبہ پیدا کیا کہ مسلمانوں اٹھو، دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، ہم غلامی کی زندگی جینے والے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو غلام کو بھی کعبے کی چھت پہ حضور نے چڑھا کے اذان دلوائی ہے، ہم غلامی کی زندگی جینے والے نہیں ہیں۔ ہمارے آقا نے ہر ایک کو سردار بنایا گیا۔ ہمارا اسلام غلامی کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کہا ہمارے اسلام میں غلامی کا تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ہر کوئی حاکم و سردار ہے۔ ہمارے یہاں ہم غلام بن کے زندگی نہیں جئیں گے، ہاں اگر ہم غلام ہیں تو صرف مدینے والے آقا کے غلام ہیں، ہم حضور کی چوکھٹ کے غلام ہیں، ان انگریزوں کے غلام نہیں ہیں۔ کہا مسلمانوں اٹھو، ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے وجود سے ہندوستان کو پاک کرو، ان کے ناپاک وجود سے ہندوستان کو پاک کرو۔ یہ جگہ جگہ جا کے امام فضل خیر آبادی نعرہ لگاتے، سب کے دل میں شوق جہاد پیدا کرتے، تو انگریزوں نے گرفتار کر لیا، مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ تو امام فضل خیر آبادی سے کہا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر لیں تاکہ وہ وکیل جو ہے آپ کا کیس لڑے۔ تو امام فضل خیر آبادی نے کہا مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کیس خود لڑوں گا، چلو عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت میں لے گئے تو اس وقت جو ہے آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ انگریزوں کا حال کیا ہے، یہ انگریز کس طریقے سے ہندوستان میں آئے، یہ کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک داستان جو ہے عدالت میں پیش کی، پوری داستان انگریزوں کی اور مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہ پوری داستان آپ نے پیش کی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد یہ کئی دنوں تک اس طریقے سے چلتا رہا۔ امام فضل خیر آبادی ان کی حقیقتیں بیان کرتے رہے۔ تو ایک بار ایک شخص آیا اور امام فضل خیر آبادی سے کہنے لگا کہ اے فضل خیر آبادی، دیکھو آپ ایسے ہی پھنس گئے ہو انگریزوں کے چنگل میں، ایسے ہی عدالت میں آ گئے ہو، اب حکومت ان کی ہے تو اب یہ تھوڑی تمہاری سننے والے، یہ تو تم پر ظلم کریں گے، لیکن میں تمہیں بچا سکتا ہوں، ایک کام کرو، صرف آپ ایک بار کہہ دو ایسا کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ امام فضل خیر آبادی اس کچہری میں کہہ دیتے ہیں یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ فتویٰ ان کا ثابت کر سکتا تھا، کوئی نہیں ثابت کر سکتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ کہہ دو کہ میرا فتویٰ نہیں ہے تو میں آپ کو بچا لوں گا۔ امام فضل خیر آبادی کا جواب سنیں اور آپ کی زبان پر جو حق جاری ہوا وہ سنیں۔ یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کروایا، اگر چاہتے تو یہ کہتے کہ میرا فتویٰ نہیں ہے اور یہ کہے کہ آپ عدالت سے نکل جاتے، کوئی آپ پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انگریز آپ کو اور روپیے پیسے دیتا۔ لیکن اس وقت امام فضل خیر آبادی نے انگریزوں کو کیونکہ نکالنا تھا، انگریزوں کے ناپاک وجود سے ہندوستان کو پاک کرنا ہی مقصود تھا، امام فضل خیر آبادی کہتے گئے کہ یہ فتویٰ میرا ہی ہے، اس میں ایک ایک لفظ میرا ہے، ایک ایک لفظ صحیح ہے، ایک ایک جملہ صحیح ہے، کہا یہ فتویٰ میرا ہے اور اسی فتوے پر عمل کیا جائے گا۔ بھری عدالت میں آپ نے یہ کہا۔ اس کے بعد جو ہے کئی دن تک یہ اس طرح سے مقدمہ چلتا رہا، پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ آپ کو کالے پانی کی سزا دی جائے۔ حکومت ان کی تھی
کالے پانی کی سزا دی جائے، تو پھر آپ کو جو ہے کالے پانی کی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف سمندر ہے اور بیچ میں ایک جیل ہے جہاں کسی کی وہاں آمد و رفت نہیں رہتی ہے، جہاں کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہوتا ہے، تو اس خطرناک سزا کو کالے پانی کی سزا کہتے ہیں۔ تو آپ کو ایسی جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب اسی جیل کے اندر امام فضل خیر آبادی اپنے ایام گزار رکھے گئے، لیکن اپنے فتوے سے منہ نہیں پھیر رہے، اپنے فتوے سے آپ جو ہے روگردانی نہیں کر رہے، بلکہ جیل میں بھی آپ ہر وقت یہی کہتے رہے کہ یہ فتویٰ میرا ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ امام فضل خیر آبادی کے ساتھ دیگر علماء کو بھی جو کالے پانی کی سزا دی گئی، جیسے کہ ایک بزرگ جن کا نام جو ہے عنایت احمد کاکروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں بھی اس کالے پانی کی سزا دی گئی تھی۔ دیگر علماء بھی تھے، امام فضل خیر آبادی اس جگہ بھی جو کہ آپ کے ساتھ دیگر علماء کالے پانی کی سزا کاٹ رہے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کالے پانی کی سزا کاٹنے والے کون تھا؟ یہ جو آج جن کی تصویریں لگائی جاتی یہ لوگ تھے یا ہمارے بزرگ تھے؟ وہ ہمارے علماء تھے کہ جنہوں نے اللہ اکبر علم جہاد بلند کیا تھا، جس کی پاداش میں آپ یہ سزا کاٹ رہے گے، لیکن اس کے بعد بھی یہی کہہ رہے گے کہ ہمارے ہند سے یہ ہمارے ہند سے یہ انگریز جائے گا اور ہمارا ہند اور ان انگریزوں سے پاک ہو جائے گا، یہی کہتے رہے، یہی نعرہ لگاتے رہے۔ کیوں آج ان بزرگوں کو یاد نہیں کیا جاتا کہ جن کی قربانیاں ہندوستان کے آزاد کرانے میں اتنی زبردست جن کی قربانیاں گئے؟ اللہ اکبر۔ تو امام فضل خیر آبادی کو جب کالے پانی کی سزا ہوئی تو آپ جو ہے ایک مرتبہ جیل میں بیمار پڑ گئے، اور اتنے سخت بیمار ہو گئے تو جیلر کو بھی آپ کے اوپر رحم آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ فضل خیر آبادی ابھی بھی وقت ہے، صرف ایک بار کہہ دو کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے تو میں وہاں انگریزوں کے پاس جا کے آپ کی سفارش کروں گا اور میں کہوں گا کہ ان کا فتویٰ نہیں ہے اور آپ بچ جائیں گے۔ تو امام فضل خیر آبادی نے اس جیل میں آخری وقت میں بھی کیا کہا کہ اگر مجھ سے 1000 بار پوچھو گے تو میں 1000 بار ایک ہی جواب دوں گا، یہ فتویٰ میرا ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا اور ہندوستان سے انگریزوں کا صفایا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فضل خیر آبادی آپ کا اسی جیل کے اندر انتقال ہوا اور جو ہے آپ نے اسی جگہ آپ کا انتقال ہوا اور وہیں پر آپ کا جو ہے قریب میں مزار بنایا گیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ اکبر، امام فضل خیر آبادی کی جو یہ موت ہوئی ہے، آپ کا انتقال ہوا، یہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے، ہندوستان سے انگریزوں کا صفایا کرنے کے لیے، اس جنگ آزادی میں اللہ اکبر شہید ہونے والے امام فضل خیر آبادی ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کراتے کراتے آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ہندوستان آزاد کرانے میں تو ہمارے ان بزرگوں کا ہاتھ ہے، جن کی یہ محنت ہے، جن کی یہ کاوش ہے، جن کی محنتوں سے آج ہندوستان میں ہم آزادی کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو کیوں ان بزرگوں کا نام نہیں لیا جاتا ہے؟ کیوں ان بزرگوں کے نام کے نعرے نہیں لگائے جاتے؟ کیا وجہ ہے؟ اور اللہ اکبر، ایسے وظیفہ خوروں کی تصویریں لگا کے انہیں شہید کہہ کے انہیں جنگ آزادی کا ہیرو بتایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، شرم کرو شرم۔ اور مسلمانوں تاریخ کو پڑھو، یا اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم حق کہنے والے علماء سے تاریخ کو سنو، اور اللہ اکبر ان بزرگوں کو یوم آزادی پہ یاد کر کے ان کے نام سے فاتحہ خوانی کیا کرو، یا فاتحہ خوانی کیا کرو۔ یہ ایک بزرگ کا ایک بزرگ کی میں نے بات بتائی، امام فضل خیر آبادی۔ آئیے دوسرے بزرگ کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ان کا نام بڑا مشہور ہے، کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کفایت علی کافی، اللہ اللہ، یہ کون ہے معلوم ہے؟ کفایت علی کافی یہ وہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں قصداً جن کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھتا اور سنتا ہوں ان میں سے ایک کفایت علی کافی ہے، ایک کفایت علی کافی ہے، جن کی لکھی ہوئی نعتیں اعلیٰ حضرت خود پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اتنے عظیم بزرگ تھے، تو یہ بھی ہر علاقے میں جاتے اور انہوں نے بھی جو ہے اس فتوے کی تصدیق کی تھی جو امام فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیا تھا، اور یہ بھی انگریزوں کے خلاف تھے۔ یہ ہمارے بزرگ کی کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے بزرگ مسلمان ٹناٹن سننی گئے، یہ ہمارے بزرگوں کا جنگ آزادی میں یہ کردار رکھا گیا۔ تو آپ ذرا دیکھیں اس وقت جو ہے کفایت علی کافی کو جو ہے کہ گرفتار کر لیا گیا، اور یہ کفایت علی کافی نے بڑی زبردست نظم کہتے ہیں، اور جب وہ نظم سناتے نا
تو ایک عوام کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور لوگ فوراً آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ تو آپ کئی علاقوں میں گئے، کئی لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہو گئے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی چونکہ آپ کے ساتھ تھے اور انگریزوں کے خلاف ہیں۔ تو انگریزوں کو بڑا ڈر لگا کہ ان کی نظم میں تو بڑی تاثیر ہے، ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے کہ کئی لوگ ان کی طرف ہو جائیں گے اور ہمارے خلاف ہو جائیں گے، پھر ہمارے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ اکبر، پھر کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان کو گرفتار کر لیا۔ تو ان کا مقدمہ زیادہ دن تک نہیں چلنے دیا، بلکہ ایک دن مقدمہ سنا گیا اور دوسرے دن آپ کے متعلق فیصلہ کر لیا گیا کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ دوسرے دن آپ کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا، پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی دینے سے پہلے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی آخری اچھا، تمنا، کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس وقت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کیا کہا آپ نے معلوم ہے؟ آپ نے کہا میری آخری خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہ آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے آخری وقت میں اپنے نبی کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے، ہندوستان کو آزاد کراتے ہوئے جنگ آزادی میں شہید ہونے والے، مسلمانوں کو انگریزوں سے آزاد کروانے والے، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے والے، انگریزوں کے پلید وجود سے ہندوستان کو پاک کرنے والی جو شخصیات ہیں، ان میں یہ بھی ہے کون؟ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کوئی انہیں یاد کرتا ہے؟ جنگ آزادی میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا گے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ سمجھ آئے گی نہیں کوئی بات آپ کو؟ تو اب ذرا دیکھیں، انہوں نے اس وقت پھانسی کے تختے پر جو کلام پڑھا، آج پوری دنیا میں وہ کلام پڑھا جاتا ہے، اور وہ کلام اگر آج کوئی دل سے پڑھ لے نا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے پھانسی کے تختے پر چڑھ کے یہ کہا تھا، انگریزوں تم کیا چاہتے ہو؟ ہم نے تمہارے خلاف جو آواز اٹھائی ہے اور حق کی آواز جو بلند کی گئی، تو تم ہم 3-4 علماء کو مٹا کے کیا سمجھتے ہو؟ تم ہندوستان پر ہمیشہ کے لیے قابض رہو گے، تم ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کے رکھو گے، ہمیشہ کے لیے ہندوستان تمہارا ملک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کفایت علی کافی کہتے ہیں، سنو، کفایت علی کافی نے اس وقت پھانسی کے تختے پر کہا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ ناسا نہ ہو، اس تنے بھی جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور آپ نے عقیدے کا شعر پڑھا، آپ کہتا کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور آخر میں فرماتے گئے، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ ہے اللہ اکبر کفایت علی کافی، جنہوں نے پھانسی کے تختے پر چڑھ کے یہ کہا تھا کہ انگریزوں تمہارے قانون، تمہاری باتیں تم سب مٹ جاؤ گے، اگر قیامت تک باقی رہے گا تو صرف مصطفیٰ کا فرمان باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا تو صرف نبی کا دین باقی رہے گا۔ یہ اللہ اکبر، انگریزوں کے خلاف بولنے والے، انگریزوں کا نام و نشان مٹانے والے اور جنگ آزادی میں یہ عظیم کردار نبھانے والے شخصیت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بتائیں ہوتا ہے ان کا تذکرہ؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے بزرگ جنہوں نے جنگ آزادی میں اتنا عظیم کردار نبھایا گیا، اتنا عظیم کام کیا گیا۔ اللہ بھائی، یہ کفایت علی کافی کی میں نے بات بتائی۔ آئیے اسی طریقے سے ایک عظیم بزرگ ہے جنہیں دنیا رضا علی خان کہتی ہے، یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے دادا ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے دادا، اس فتوے کی تصدیق کرنے والے اور انگریزوں کے خلاف علم جہاد اٹھانے والوں میں شخصیت یہ بھی ہے رضا علی خان۔ کوئی یاد کرتا ہے؟ خاندان اعلیٰ حضرت کا بھی احسان ہم پر ہے، مسلمانوں ہم پر، کہ جن کے قدموں کی برکتوں سے یہ ہمارا ہندوستان ان ناپاک وجود سے، یعنی جو کہ انگریزوں کے ناپاک وجود سے آزاد ہوا ہے، یہ خاندان اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کی دولت ہے، بزرگوں کے قدموں کی بدولت یہ آزاد ہوا ہے۔ اللہ رضا علی کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اس فتوے کی تصدیق کرنے والے اور جو کہ ان سے مقابلہ کرنے والے، ان سے لڑنے والے حضرت رضا علی خان جو اعلیٰ حضرت کے دادا کے، یہ بھی جنگ آزادی میں تھے۔ کوئی نام لیتا ہے ان کا؟ بولیے، کوئی نام لیتا ہے ان کا؟ اسی طریقے سے آئیے میں آپ کو
ایک اور بزرگ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب بھی یہ بس میں خالی آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگ تھے جن کا جنگ آزادی میں یہ کردار رکھا گیا، جنہوں نے جنگ آزادی میں اس طریقے سے حصہ لے کر ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کیا گیا۔ تو ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے والے ہمارے علماء تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے لوگ تھے، مسلمان تھے، وہ تھے جنہوں نے انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرایا گیا۔ یہ جو 3 کی 4-5 تصویریں لگا کے شہید لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تو نام ہے، یہ تو وظیفہ خور تھے، یہ تو علماء اہل سنت کے خلاف فتوے دینے والے، یہ تو انگریزوں کی حمایت کرنے والے، اور یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ انگریزی حکومت بڑی اچھی حکومت ہے کہ ان کے خلاف جانے والے ہندوستان کے باغی کے، یہ لوگ ہیں جن کی تصویر آپ نے لگا کے رکھی گئے۔ اللہ اکبر، ہندوستان کو آزاد کرانے والے، اپنا خون پیش کرنے والے، اپنی قربانی دینے والے یہ لوگ نہیں تھے، وہ لوگ تھے جن کا نام میں نبی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہ ہمارے علماء تھے، بہت سارے علماء ہیں، بس میں صرف آپ کو یہ چند واقعات عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نام لے کے آپ نے تقریر کو ختم کر دی۔ آئیے ایک آخری بزرگ کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں۔ آخری کا مطلب یہ کہ یہ بیان کرنے کے اعتبار سے ورنہ ہمارے بہت سارے علماء کا کردار جنگ آزادی میں رہا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا ہدایت رسول، یہ بہت بڑے خطیب تھے، تقریر کرنے والے، اور یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے۔ ذرا سوچئے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی جنگ آزادی کے اندر شامل تھے، اور جنگ آزادی میں وہ یہ اسی وقت شامل ہو سکتے ہیں جبکہ استاذ نے اس طرح سے انہیں تعلیم دی ہو، جبکہ استاذ نے اس طریقے سے ان کو تعلیم دی ہو، تبھی تو یہ شامل ہو سکتے گے۔ تو تعلیم دینے والے اعلیٰ حضرت تھے، یعنی اعلیٰ حضرت نے جو کہ اپنے خلیفہ اور اپنے شاگردوں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ ہمارے دل میں انگریزوں کی نہیں حضور کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے ہندوستان میں انگریزوں کا قانون نہیں، مصطفیٰ کا قانون ہونا چاہیے، ہمارے ہندوستان میں انگریزوں کا لایا ہوا دین نہیں بلکہ مصطفیٰ کا دین ہونا چاہیے۔ یہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے خلیفہ کو تعلیم کرنے والے اعلیٰ حضرت، انہیں کے شاگرد اعلیٰ حضرت کے، سنیے کون؟ ہدایت رسول۔ یہ بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں، اور جب یہ تقریر کرتے ہیں یا کوئی فتویٰ لکھتے نا تو اس پر مسلمان ہندو بھی اس پر عمل کرتے تھے، اس وقت جو تھے ہندو بھی اس کے اوپر عمل کرتے، اتنے زبردست تھے یہ حضرت ہدایت رسول، بہت عظیم بزرگ تھے یہ۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے ایک بار ان کے متعلق فرمایا کہ اگر میرے جیسا ایک اور قلم سے لکھنے والا اور ہدایت رسول جیسا ایک اور خطیب اگر پیدا ہو جائے تو ہم 4 لوگ مل کر ہی سارے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا دیں گے۔ یعنی ایک اور اگر تقریر کرنے والا ہدایت رسول کے علاوہ ایک اور ان کے جیسا ہی تقریر کرنے والا خطیب اگر مسلمانوں کو مل جائے، اور میرے جیسے قلم سے لکھنے والا، جیسا میں لکھتا ہوں حق بیانی اور جیسا میں لکھتا ہوں سچی باتیں لکھتا ہوں، اگر ایسا کوئی ایک اور مل جائے نا، ایک اور اگر قلم لکھنے والا اگر پیدا ہو جائے، قلم سے لکھنے والا پیدا ہو جائے تو ہم 4 لوگ ہی مل کر ان کو آزاد کر پورے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا دیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ اکبر، یہ ہندوستان کو جو کہ آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کردار کیا رہا، تو ان میں ہدایت رسول بھی تھے جن کی تقریر کا بہت اثر ہوتا، تو یہ بھی مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور انہوں نے بھی جو کہ سب کو تبلیغ کی اور کہا دیکھو انگریز اس طریقے سے نکمے لوگ ہیں، نالائق لوگ ہیں، ان کا ہندوستان میں رہنا اچھا نہیں ہے، ہم غلامی کی زندگی بسر کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اٹھو اور جو کہ اعلان کرو اور جہاد کا اعلان کرو اور ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جگہ جگہ جا کے تبلیغ کرتے ہیں، تو انگریزوں کو بڑا ان سے ڈر لگنے لگا کہ اگر یہ ہر علاقے میں اس طرح سے کریں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو ایک بار ہدایت رسول نے اعلان کیا سارے اپنے ماننے والوں سے، ہندوستانیوں سے کہا، مسلمانوں سے، کل فلاں میدان کے اندر جمع ہو جائے اور میں آپ کے سامنے تقریر کروں گا اور ساری حقیقت آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں۔ تو اس وقت پھر کیا ہوا کہ جو انگریز تھے انہوں نے ایک پولیس والے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ کسی کو بھی میدان میں جمع مت ہونے دینا اور ہدایت رسول کو گرفتار کر لو۔ لیکن ابھی وہ پولیس والے آتے اس سے پہلے ہی مطلب پورا میدان کھچا کھچ بھر گیا، پورا میدان ہدایت رسول کا نام سنتے ہی کہ آپ تقریر کرنے والا پورا میدان بھر گیا۔ اب جب میدان بھر گیا، اب انگریزوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لو، ان کو کسی طرح اسٹیج پر مت آنے دینا، لیکن عوام اتنی محبت آپ سے کرنے والی تھی کہ کسی طریقے سے آپ کو اسٹیج پر پہنچا دیا اور ہدایت رسول اسٹیج پر آئے اور آپ نے تقریر کرنے لگی، عوام کو سمجھانے لگے۔ آپ کی جب آدھی تقریر ہو گئی تب وہ پولیس والا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کی گرفتاری کا
آرڈر ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے گے۔ تو اس وقت جو کہ ہدایت رسول نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے گرفتار کر لیجئے، لیکن آپ نے پھر عوام کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے لوگوں سنو، آپ نے جتنی تقریر سنی گے وہ ٹھیک ہے، باقی کی تقریر اب اس پولیس والے کے بنگلے پر ہونے والی ہے، چلو وہاں جا کے میں تقریر کروں گا، وہاں میری تقریر آپ سننا۔ تو اللہ اکبر، یہ پولیس والا ڈر گیا کہ یار حضور یہ کیا کر رہے ہیں، اگر سارے عوام وہاں پہ آئے گی تو میرا تو مشکل ہو جائے گا، مطلب یہ دین گزارنا سب۔ تو پھر وہ پولیس والا کہتا ہے ٹھیک ہے اب اسٹیج پہ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ لیں، اس کے بعد آپ گرفتار ہو جائیں، میری نوکری کا سوال ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے عوام کو تبلیغ کی، انگریزوں کی حقیقت بیان کی، اور آپ نے جو ہے ساری باتیں لوگوں کو سمجھائی کہ ہمیں انگریزوں کو ہندوستان میں نہیں رہنے دینا، کہ ان کے خلاف علم جہاد بلند کرو، آپ نے اس طریقے سے سمجھایا، اور آپ گرفتار بھی ہو گئے۔ اور آپ نے عوام کو کہا کوئی میرے پیچھے نہ آئے، آپ کو گرفتار کر کے چند سال کی آپ کو سزا دی، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ کو ایسی جیل میں ڈالا گیا، ایسی جیل میں ڈالا گیا جو جس جیل میں سورج کی کرنیں بھی نہیں پڑتی تھے۔ پھر اللہ اکبر، اس جیل کے اندر گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، کہیں سورج کی کرنیں نہ پڑے تو آپ سمجھ جاؤ پھر ہوا کا تو کیسے کوئی نشان ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ کو بڑی تکلیفیں جیل کے اندر دی گئی، بڑے بڑے بھاری کام آپ سے کروائے گئے، بڑے مشکلات کا سامنا کیا آپ نے اس جیل کے اندر۔ تو ایک بار آپ اپنا کرتا اتار کے سو رہے تھے، آپ نے اس وقت جو ہے سرکار غوث پاک کی شان میں ایک منقبت لکھی، ہدایت رسول نے ایک منقبت لکھی۔ جب آپ نے یہ منقبت لکھی نا تو اس وقت سرکار غوث پاک خود آپ کے پاس تشریف لائے، آپ نے منقبت لکھی اور آپ نے پڑھی، غوث پاک خود تشریف لائے، اور اس منقبت میں آپ نے سرکار غوث پاک سے مدد مانگی تھی کہ غوث پاک میرے مدد فرمائیے، میں بڑی مشکلوں سے گزر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک آئے اور آنے کے بعد کہا اے ہدایت رسول مبارک ہو، کل تمہیں آزادی مل جائے گی، مبارک ہو کل تمہیں آزادی مل جائے گی۔ اب ذرا دیکھنا، دوسرے دن آزادی ہو گئی تو انہوں نے سوچا لاؤ میں اپنے استاذ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاؤں۔ جب یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، اعلیٰ حضرت اپنے کچھ شاگردوں کو درس دے رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی ہدایت رسول کو دیکھا فوراً کھڑے ہو گئے۔ شاگردوں نے کہا حضور کیا بات ہے، ہدایت رسول کے آتے ہی آج آپ کھڑے ہو گئے؟ کہا کہ آج تو بڑا عجیب معاملہ ہے، آج تو بڑی عجیب بات ہوئی ہے۔ اب دیکھو خواب دیکھا گیا، ہدایت رسول نے غوث پاک ان کے پاس تشریف لائے، ادھر اعلیٰ حضرت کیا کہتے گئے، اعلیٰ حضرت کہتے ہدایت رسول جو خواب تم جیل کے اندر دیکھ رہے تھے وہی خواب میں اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ تم جو کہ اپنے گھر میں خواب میں دیکھ رہا تھا، تم جیل میں دیکھ رہے تھے، میں اپنے گھر میں دیکھ رہا تھا۔ کہ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے ہدایت رسول جس پر غوث پاک کا پنجہ ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا سکتی نہیں، کوئی طاقت اسے مٹا سکتی نہیں۔ اور اس وقت اللہ اکبر، اسی لیے سرکار غوث پاک کی شان میں اعلیٰ حضرت نے ایک کلام ارشاد فرمایا تھا، کیا دبے جس پہ کو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اے ہدایت رسول جس پر سرکار غوث پاک کا پنجہ ہو اسے کوئی جھکا سکتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو ہے آپ تبلیغ میں لگ گئے اور انگریزوں کے خلاف آپ باتیں کرنے لگے، تو پھر انگریزوں نے پھر گرفتار کر لیا آپ کو، اور پھر طرح طرح کے آپ پر الزامات لگائے گئے، اور پھر آپ کو گرفتار کر کے پھر آپ کو ایسی سزا دی گئی، یہاں تک کہ پھر آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں اس طرح سے اپنا کردار نبھایا، اور اس طریقے سے جو ہے ملک ہندوستان کو جو ہے آپ نے انگریزوں سے آزاد کروایا۔ یہ ہمارے بزرگ تھے جو علاقے میں ہر علاقوں میں جاتے، گاؤں گاؤں شہر شہر جا کے انگریزوں کے خلاف انگریزوں کی حقیقت بیان کرتے، اور انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کے دل میں جہاد کا شوق پیدا کرنے والے ہمارے بزرگ تھے۔ تو یہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے والے یہ تصویر والے نہیں تھے، بلکہ ہمارے بزرگ تھے، وہ اہل سنت و جماعت تھے جنہوں نے اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروایا۔ آپ ذرا سوچئے، جب علماء آزاد کروا رہے تھے نا، جب یہ علماء جو تبلیغ کر رہے تھے اور ان کے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، تو یہی علماء تھے جن کی گردنوں کو کاٹ کے درختوں پر لٹکایا گیا، جنہیں پھانسیاں دی گئی، جنہیں کالے جو ہے اللہ اکبر کالے پانی کی سزا دی گئی۔ تو یہ سزا بھگتنے والے ہمارے علماء تھے، اہل سنت و جماعت تھے۔ بلکہ ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ 5 لاکھ مسلمان جنگ آزادی میں شہید ہوئے، 5 لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون پیش کیا گیا اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے اندر۔ تو اس
ہندوستان کو آزاد کرانے میں تو مسلمانوں کا کردار ہے، اہل سنت و جماعت کا کردار ہے، ہمارے علماء کا کردار ہے۔ اللہ اکبر، تو سمجھ میں آیا کہ یہ ہندوستان جو آزاد ہوا ہے، آج ہم جو آزادی کی زندگی جی رہے گے، یہ ہمارے علماء اہل سنت کے قدموں کی برکتوں سے جی رہے گے، وہ ان مسلمانوں کے قدموں کی برکتوں سے جی رہے گے جنہوں نے اپنا خون دے کر اسلام کو ان ناپاک وجود سے آزاد کروایا ہے۔ تو سمجھ میں آئی، یہ ہے ہندوستان کی تاریخ، یہ ہے جنگ آزادی کا مطلب کہ اس جنگ میں اللہ اکبر ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں حصہ ہم مسلمانوں کا ہے، کردار علماء اہل سنت کا ہے، لیکن آج ان کا نام تک نہیں لیا جاتا، ان کے نام کے نعرے بھی نہیں لگائے جاتے، ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ مسلمانوں سمجھو، علم حاصل کرو، تاریخ کی کتابیں پڑھو، بزرگوں اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ذرا حدیث قرآن سیکھو اور تاریخ کی باتیں بھی سیکھو، تاکہ تم کسی کی چنگل میں نہ پھنس جاؤ، تاکہ تم جہالت کی بنیاد پر ایسے لوگوں کے شکنجے میں نہ آ جاؤ جو تمہیں ایسے حق بولنے والے علماء سے دور کر کے اپنے شکنجے میں پھنسا رکھیں گے، اپنا شکار تمہیں بنا رکھیں گے۔ ایسے لوگوں سے بچتے رہنا اور ہمارے علماء اہل سنت کی جو ہے خدمت کرتے رہنا اور ان کی صحبت سے وابستہ رہنا۔ اللہ اکبر، جو یہ جہاد کا جذبہ ان بزرگوں نے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیا، پھر مسلمانوں کے دلوں سے کوئی ہٹا نہیں سکا، یہاں تک کہ مسلمان مار کھاتے رہے، ظلم سہتے رہے، لیکن انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 1937 کے اندر اللہ بھائی یہ ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا، اور جو کہ یہ سارے کے سارے انگریز ہندوستان چھوڑ کے بھاگ گئے اور ان کے ناپاک وجود سے ہندوستان ہمارا آزاد ہو گیا۔ تو اللہ اکبر، اس طریقے سے ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، اور میں نے یہ سارے ٹاپک آپ کے سامنے رکھے، اس میں ہمارے بزرگوں کو خاص یاد رکھے، ہمارے بزرگوں کے نام پر فاتحہ خوانی کریں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بول کر حق بولنے والے علماء کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ ہمارے بزرگان دین اور اسی طریقے سے وہ مسلمان جنہوں نے ہندوستان آزاد کرا کے ہمیں غلامی کی زندگی سے آزاد کروایا، اللہ ان مسلمانوں کی قبر پر رحمت و برکات کی بارش نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ ان کے پاکیزہ قدموں سے لگنے والی خاک کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے یا سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ ایک بات یاد آ گئی، میں عرض کر دوں کہ امام فضل خیر آبادی جو تھے نا، ان کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا عبدالحق، غالباً عبدالحق خیر آبادی، عبدالحق خیر آبادی ان کے ایک صاحبزادے کا نام تھا۔ وہ صاحبزادے بھی جنگ آزادی میں تھے، والد تو تھے ہی تھے، بیٹا بھی ساتھ میں جنگ آزادی میں تھا، اور انہوں نے تو ایک وصیت کی تھی، اور وصیت سنانے کے لیے بات میں نے چھیڑی۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ دیکھو مسلمانوں، انگریزوں کو تو ہندوستان سے جانا ہی جانا ہے، لیکن جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں تو اگر میں مر بھی جاؤں تو میری قبر پر آ کے تمہیں خوشخبری سنانی ہے کہ ہندوستان انگریز کے ناپاک وجود سے پاک ہو گیا ہے۔ یہ اللہ اکبر، عبداللہ خیر آبادی تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے، بتائیے یہ ہمارے کیا تھے؟ ہاں یہ ہمارے بزرگ تھے کہ جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اس طرح سے حصہ لیا ہے۔ اس کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا نا، آزاد تو اس وقت ہمارے بڑے مسلمان جو ان کی قبر پر جا کے میلاد کی، فاتحہ خوانی کی اور درود و سلام، اور اس کے بعد پھر ان کی قبر پر خوشخبری دی کہ ہندوستان ان ناپاک وجود سے آزاد ہو گیا ہے۔ تو اس سے یہ عقیدہ یہ بھی ملا کہ پہلے کے مسلمانوں کا، بزرگوں کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ جو پکا سچا سنی ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو ان کو کہتا ہے ان کی بات بھی سنا کرتا ہے۔ اللہ بھائی عقیدہ بھی ہمارے بزرگوں نے، مسلمانوں نے ہم کو دیا گیا، بزرگوں نے ہم کو دیا گیا۔ بلکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک میں ایسے ختم کرنے والا تھا لیکن اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ جی تو سنیے، یہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تصویریں لگانے والے کہا یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ بھی تھے۔ تو آئیے میں آپ کو صرف ہمارے جو تاریخ لکھنے والے جو بزرگ ہیں انہوں نے جو لکھی نا ایک بات، ان میں سے ایک بات میں آپ کو سنا دوں کہ آپ کو فیصلہ، بس آپ کو یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ خود ہی فیصلہ کر لینا کہ وہ اس آزادی کی جنگ میں کون تھا اور کون نہیں تھا۔ جب یہ تحریک چلی نا، تحریک آزادی، کہ اب ہمیں ہندوستان کو آزاد کرانا ہے اور انگریزوں کو بھگانا ہے، تو اب اس تحریک کے اندر لوگوں کو جمع کرنا تھا، لوگوں کو اپنی طرف بلانا تھا۔ تو اس بلانے کا طریقہ کیا تھا؟
جب یہ تحریک بنائی، گروپ بنایا، تو اس گروپ میں لوگوں کو بلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ مسجد میں اعلان نہیں کیا گیا تھا، نعرہ نہیں بجایا گیا تھا کہ آؤ ہم نے تحریک بنائی ہے، جماعت بنائی ہے، ہماری جماعت میں آ جاؤ اور انگریزوں کے خلاف لڑو، نہیں، بلکہ اس وقت ایک طریقہ اپنایا گیا تھا۔ کیا طریقہ اپنایا گیا تھا؟ روٹی اور بوٹی کا طریقہ اپنایا تھا۔ کون سا طریقہ؟ روٹی اور بوٹی پر، یعنی جو بھی اس آزادی کی جنگ میں شامل ہونا چاہتا تھا، جو بھی انگریزوں کے خلاف لڑنا چاہتا تھا، تو ان کو جو ہے روٹی اور بوٹی دے دی جاتی تھی۔ یعنی انگریزوں کے خلاف ان لوگوں نے لڑائی کی گئی، انگریزوں کے خلاف ان لوگوں نے آواز اٹھائی ہے جنہوں نے روٹی کے ساتھ بوٹی کو کھایا ہے، جنہوں نے روٹی کے ساتھ بوٹی کو کھایا گیا، ان لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کروایا گیا۔ اب اللہ اکبر، آج کل لوگ جو گوشت کھانے کو منع کرتے ہیں، بوٹیوں پر پابندی لگاتے گئے، جانور ذبح کیا جائے تو بوٹیاں لے کے ان کی تحقیق کرتے گئے کہ یہ کس جانور کی بوٹی گئے، کہیں گائے تو نہیں کاٹی گئے۔ آج جو بوٹیاں کھانے پر پابندی لگا رہے ہیں، گوشت کھانے پر پابندی لگا رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی جنگ آزادی میں شامل تھے، ہمارا بھی خون بہا ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ جنگ آزادی میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے روٹی کے ساتھ بوٹی کو کھایا گیا، روٹی کے ساتھ بوٹی کو کھایا گیا، اور روٹی کے ساتھ بوٹی کھانے والے علماء اہل سنت تھے، مسلمان تھے، جنہوں نے روٹی کے ساتھ بوٹی کھا کے اس تحریک میں حصہ لے کے انگریزوں کے خلاف آواز حق بلند کر کے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا کر ہندوستان کو آزاد کر کے مسلمانوں کو آزادی کی زندگی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے بزرگ تھے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اسی سے آپ اندازہ لگا لینا کہ اس تحریک میں، تحریک آزادی میں اور اس جنگ میں کون کون شامل تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بزرگوں کے نقش قدم پر چلو گے تو دیکھو میرے امام فرماتے گئے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یعنی جو بزرگوں کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو آج بھی اگر اس پرفتن دور میں اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، عقیدہ بچانا چاہتے ہو اور آزادی کی زندگی جینا چاہتے ہو تو ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، آزادی کی زندگی جیو گے، اور جب مرو گے ایمان سلامت ہوگا، عقیدہ بھی سلامت ہوگا، اور مرنے کے بعد اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔